یہاں بات ہے شیشہ، آئینہ کے بارے میں، مرر، یعنی کہ مررنگ کے بارے میں، خود شناسی، خود کو جاننا، اپنے اندر جھانکنا۔ ہمارے اندر ایک کہتے ہیں نا دل کا آئینہ، تو ہمارے اندر ایک آئینہ ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کوئی آئینہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں کوئی سچویشن، کوئی ایونٹ، کوئی انسان اس باعث بنتا ہے کہ ہمیں اس آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کے باعث بننے کے بھی ہم اس آئینے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایسا عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں کہ ہم اس آئینے کو دیکھیں۔ عام طور پہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر ایک آئینہ ہے جو ہماری اصل جو تصویر ہے وہ اس میں ہوتی ہے سیو، اور وہ آئینہ ہمیں اپنی اصل تصویر دکھاتا ہے، وہ تصویر جو ویزیبل نہیں ہوتی، جو ہماری فزیکل باڈی کی تصویر نہیں ہوتی۔ اس کو تو ہم سامنے روم میں لگے آئینے میں دیکھتے ہیں روز، لیکن جو ہمارے اندر شیشہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، اس میں جو تصویر ہوتی ہے ہماری سیو، وہ ویزیبل نہیں ہوتی اس طرح سے، لیکن وہ تصویر ہماری جیسے ہماری کانشیسنس ہے وہ ویزیبل نہیں ہے، ہماری تھاٹس ویزیبل نہیں ہیں۔ اسی طرح کیونکہ وہ تصویر ہماری کانشیسنس دیکھتی ہے، ہماری انر سیلف دیکھتی ہے، تو اس لیے ہماری کانشیسنس ہی ویزیبل نہیں ہے، اور وہ تصویر بھی ویزیبل نہیں ہوتی، وہ کانشیسنس ہی اس کو دیکھتی ہے اور دیکھ سکتی ہے۔ اور وہ تصویر وقت کے ساتھ ہماری شخصیت میں کے اتار چڑھاؤ، تبدیلیوں کے ساتھ اپنا روپ بدلتی رہتی ہے۔ اگر ہماری سیلف گرو کرے گی، ہیلدی رہے گی، تو وہ تصویر بھی خوبصورت ہوگی، اور اگر ہماری سیلف گرو نہیں کرے گی تو وہ تصویر بھی خوبصورت نہیں ہوگی، زندہ اور تازہ دم نہیں ہوگی، روشن نہیں ہوگی۔ اس تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے، روشن رکھنے کے لیے، ہمیں اپنی شخصیت پہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنے احوال کو بہتر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے تھوڑی سی محنت لگتی ہے۔ لیکن یہ کام ہم تبھی کرتے ہیں جب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے اس بارے میں کہ ایسا ہونے کی ضرورت ہے، ایسا ہونا چاہیے۔
جب ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے، کیا ہم جہاں جا رہے ہیں ہمیں ادھر ہی جانا ہے، اپنا پاتھ، راستہ، جب ہمیں اس کے بارے میں آگے ہی ملتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ہاں یہ پاتھ مجھے چوز کرنا ہے، یہ پاتھ مجھے فالو کرنا ہے، اس طریقے سے، اس میتھڈ سے اس پہ چلنا ہے، یہ میرا ڈسپلن ہے، تو یہ کام تب شروع ہوتا ہے۔ مجھے وہ فریز یاد آئی، مین ان دا مرر، مائیکل جیکسن کا ایک سانگ ہے، مین ان دا مرر۔ مررنگ کا مطلب ہے انکانشیسلی کسی کو کاپی کرنا، یعنی کہ کسی کے بیہیویئر کو انکانشیسلی کاپی کرنا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سیلف مررنگ کی، سیلف مرر کی۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سیلف مررنگ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی سیلف کو، اپنی ہی ذات کو، اپنی ہی شخصیت کو مرر کرنا اپنے بیہیویئرس کے ذریعے سے، یعنی کہ جو ہمارے بیہیویئرس ہیں، ہماری جو شخصیت کے احوال ہیں، ایک تو مشکل یہ ہے کہ ہر لفظ اردو میں نہیں آتا، اس لیے انگریزی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بہت انگریزی کے الفاظ کا، and I apologize یہ بھی انگریزی میں، اس کے لیے میری طرف سے معذرت ہے، کیونکہ مجھے اصل میں خود مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ سیلف مررنگ کیا ہے۔ ہمارے جو بیہیویئرس ہیں، ہماری جو شخصیت ہے، میرے ذہن میں اس وقت بالکل نہیں آ رہا کہ بیہیویئر کو کیا کہتے ہیں اردو میں۔ ہمارے بیہیویئر، ہمارا بیہیویئر ہماری انر سیلف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ مررنگ ہے، یہ سیلف مررنگ ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور یہاں سیلف مرر سے مراد ہے اپنی ذات میں جھانکنا، خود کو خود جج کرنا، اپنی ویکنیسز کو سمجھنا، جانچنا اور اوورکم کرنا، بیہیویئرس، ہیبٹس کو اسیس کرنا، یعنی سیلف اسیسمنٹ۔ یہاں لکھا ہے ان آرڈر ٹو چینج مائی لائف آؤٹ سائڈ آئی نیڈ ٹو چینج ان سائڈ، ونس آئی ایم اوپن ٹو دس چینج my exterior reality will begin to mirror those new shifts۔ یعنی جیسے جیسے ہماری انر سیلف گرو کرتی ہے، روشن ہوتی ہے، انر سیلف الائنمنٹ میں آتی ہے، تو ہماری ایکسٹیریئر ریالٹی، آؤٹر ریالٹی اس کو مرر کرتی ہے، اور نیو شفٹس میں ہم ٹرانسفارم ہوتے ہیں، بہتر پرفارمنس کو ہم وٹنس کرتے ہیں۔